السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہم نے سورہ نور کی تعارف سنا، پچھلے 3 ہفتوں میں تعارف سنا اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی 10 آیتوں کی الحمدللہ ہم نے سنا۔ جو پچھلی آیتوں میں بہتان تراشی کی اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے، کیا قانون بنایا ہے، ایک شوہر بیوی اگر ہوں تو وہ ایک دوسرے پر بہتان لگا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حدیں ہیں، کیا رولز ریگولیشنز ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی 10 آیتوں میں بتائی ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ، وہ تمام آیتوں سے ہی ریلیٹڈ اب آگے کے آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ان آیتوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے ان آیتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، جو لوگ یہ بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بڑا بہتان باندھ لائے ہیں۔ یہ بہتان کیا ہے؟ یہ واقعہ افک ہے، یعنی بہتان تراشی کا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہی آگے کی آیتوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے اور اس کو کہتے ہیں واقعہ افک، جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن پر داغدار کرنا چاہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ان آیتوں میں نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حجاب کے بعد غزوہ بنو مستلق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، غزوے کے لیے گئے تھے، اس کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ جب بھی سفر کے لیے جاتے، کوئی غزوے پہ جاتے تو اپنی ایک بیوی کو قرآن اندازی کر اپنی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے۔ تو غزوہ مستلق کے لیے، بنو مستلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا تھا۔ جب وہ گئے، واپس جب آ رہے تھے، واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مدینے کے قریب ایک جگہ قیام کیا تھا، یعنی ایک جگہ وہ لوگ کیا کیے تھے، ٹھہر گئے تھے۔ صبح کو جب روانہ ہو گئے، وہاں سے نکل گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاجت پیش آئی۔ وہ کیا ہو گئی، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے تھوڑا دور گئی خواتین کے ساتھ، اور وہاں پر حاجت پوری کر واپس جب آئی، آنے کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گلے کا ہار نہیں تھا، جو ان کی بہن بی بی اسما کا تھا، جو وہ اپنی بہن سے مانگ کر لے گئی تھی سفر میں اپنے ساتھ۔ جب وہ آ کر اپنے ہودج کے پاس دیکھتی ہیں کہ وہ ہار نہیں ہے تو وہ پریشان ہو کر کیا کرتی ہیں، اکیلی ہی اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے۔ تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ہودج خالی، ہودج کسے کہتے ہیں، جو اونٹ کے اوپر ایک روم کے جیسا رہتا جس میں صحابیات بیٹھیا کرتی تھی امہات المومنین، اس کو کیا کرا جاتا تھا، اونٹ پر رکھ کر چلایا جاتا تھا۔ تو ہودج کیا تھا، خالی تھا، لیکن قافلے والوں نے سمجھا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں ہیں، اور کیا کیا، اس ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا اور ام المومنین اس کے اندر ہی ہوں گی وہ سمجھ لیے، اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار کی تلاش میں دور نکل چکی تھی۔ جب وہ واپس آئی، ڈھونڈ کر واپس آئی تو دیکھتی ہیں کہ قافلہ نکل چکا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کو وہ کیوں مس ہو گئی بولے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی دبلی تھی اور ہلکی تھی،
غلاموں نے سمجھا، جو ہودج اٹھانے والوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو وہ انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یا نہیں ہے، بس وہ ہلکی تھی اسی لیے اٹھائے رکھے اور نکل گئے۔ اب وہ واپس آئی اور دیکھتی ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اور پھر کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں پر لیٹ گئیں، وہیں پر کیا کیا، انتظار کیے، یہ سوچ کر کہ اگر آگے قافلے والوں کو جا کر معلوم ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ میری تلاش میں واپس آئیں گے۔ اس غرض سے کیا ہوئی، وہ وہیں پر بیٹھی رہی، ایسے ہی ان کو نیند لگ گئی، تو اس کے بعد لیٹ گئی۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آ گئے۔ یہ کون تھے، یہ ایک ایسے ذمہ دار صحابی تھے جن کی ذمہ داری میں قافلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ قافلہ جب نکل جائے تو وہ دیر سے نکلیں قافلے سے، یعنی اگر کوئی قافلے کے پیچھے چیزیں کچھ چھوٹ گئی ہیں تو وہ کیا کرے، اس کو لیتے ہوئے آئیں بول کر، اسی لیے وہ پیچھے رہ جاتے۔ جب وہ آتے ہوئے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا ہوتی ہے، لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ حجاب کے بعد والا واقعہ تھا، حجاب کی آیتیں آنے کے بعد والا واقعہ تھا، اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجاب کے حکم سے پہلے دیکھ رکھا تھا، اسی لیے وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور فوری کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ کے سامنے کر دیتے ہیں، اور پلٹ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوری جب ان کو معلوم ہوتا صفوان رضی اللہ عنہ آ گئے تو وہ اپنے چہرے کو کور کر لیتی ہیں اور اونٹ پر خود سوار ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیل پکڑ کر پیدل کیا کرتے ہیں، قافلے سے جا کر مل جاتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں قافلے تک، تب تک قافلہ کیا ہے، مدینے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، منافقین نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی ہیں، تو ان کو بہت اچھا موقع مل گیا، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور کیا کیا، جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہو اور ان سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے بول کر کیا کیا، آپ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا دیا، اور کیا ہو گیا، بہتان لگا دیا، ایسی طرح کیا ہو گئی، بات جو ہے آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ دیکھیے کوئی بھی اچھی بات ہو تو وہ زیادہ نہیں پھیلتی، لیکن کوئی بری بات ہو تو وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے ہی معاملہ ہوا، بات بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ سفر سے واپسی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیمار ہو گئی، سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی، اور نوٹس بھی کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ذرا پریشان دکھ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی تھی کہ ان کی گھر میں جو ایک نبی ہے، ان کے گھر میں اتنا بڑا بہتان لگایا جا رہا، ان کی بیوی پر لگایا جا رہا، تو آبویس بات ہے پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نوٹس کرتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ویسا کیئر نہیں کر رہے، ویسی میری تیمارداری نہیں کر رہے جیسے میں نارمل دنوں میں کرتی ہوں، میرے پیر دباتے تھے، میری خدمت کرتے تھے، ویسا نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کیا تھے، پریشان تھے، کیونکہ دیکھیے جس گھر سے دین کی بات آ رہی ہے، اس گھر میں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کی حالت میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوچتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور کیا کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ کیئر نہیں کر رہے تھے تو بولتے کہ اپنے مائکے کو میں جانے کی اجازت لیتی ہوں۔ تو کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں چلے جاتے، اپنے مائکے کو چلے جاتے، وہاں جا کر بھی دیکھتے کہ ماں اور باپ جو ہے ویسا کیئر نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی پریشان ہیں، لیکن یہ اپنی بیماری کی حالت میں رہتی۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر جاتا۔ میں آپ کو بہت ہی مختصر طور پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے پورا خاکہ۔ ماں باپ بھی پریشان ہے، یہ بھی دیکھتے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کی ذرا طبیعت میں بحال ہوتا ہے، تو رات میں قضائے حاجت کے لیے وہ اپنی ایک لونڈی کو لے کر کیا کرتے ہیں،
قضائے حاجت کے لیے جاتے. جب جاتے تو ان کی جو لونڈی تھی مستہ، وہ کیا ہو جاتی ہے، ان کو ٹھوکر لگ جاتی. تو لگتی وہ کہتے ہیں کہ مستہ برباد ہو جائے، غارت ہو جائے بول کر وہ اپنے بیٹے کو، مستہ جو صحابی ہیں، بدری صحابی تھے یہ، وہ انہیں بدعا دیتی ہے. تو جب حضرت عائشہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے مستہ، تم ایک بدری صحابی کو ایسی بددعا دے رہی ہو، ایسا کیوں؟ تو جب وہ مستہ کہتی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بارے میں کیا بات ہو رہی؟ نہیں معلوم. یہ بدری صحابہ تھے. کچھ منافقین نے جس طرح بات پھیلائی، اس طرح کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اس افراتفری میں. کچھ مسلمان، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے 3 جنوں کا ذکر کیا ہے، حسان، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش. یہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. ایک خواتین اور 2 مرد حضرات کا حدیث میں نام آتا ہے کہ ان 3 لوگ یہ خبر میں شامل ہو گئے تھے. بہرحال آگے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتی ہیں تو وہ قضائے حاجت کی تمام جس چیز کے لیے گئی تھی وہ بھول جاتی ہیں اور پریشان ہو کر گھر آتی ہیں. جب وہ سوچتی ہیں کہ اچھا، اس وجہ سے میرے شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، میرے ماں باپ اتنا پریشان ہیں، وہ لوگوں کا بھی صحیح سلوک نہیں ہے. تو وہ اتنا روتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنا روئی 2 رات اور 1 دن تک میرے آنسو ایسے دھار کے جیسا لگ گئے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر حل کر. اور اللہ سے وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہی تھی. جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس طرح میں روتی تھی، اس طرح دیکھ کر میرے والدین بھی مجھے دیکھ کر روتے تھے. سوچنے کی بات ہے، ایک ایسی پاک دامن عورت پر جب الزام لگایا جائے تو ان کا کیا حال ہوگا. وہ بہت پریشان تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی. 1 مہینہ ہو گیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہی نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے. پورا معاملہ مدینے کا درہم برہم ہو گیا ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ اے عائشہ 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں کہ اے عائشہ، کہ تم نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. جب حضرت عائشہ یہ بات سنتی ہیں تو ان کے آنسو جو زار و خطار نکل رہے تھے وہ رک جاتے. وہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر، دیکھیے ایک انسانی فطرت ہونے کے باوجود، اگر ایک انسانی فطرت ہے کہ اسے سوچتا ہے کہ میرے گھر والے ایسا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، میرے کو نہیں جانتے میں کیسی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کیا تم نے سچ میں ایسی کوئی غلطی کی ہے تو توبہ کرو. تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کا جواب میرے والدین آپ کو دیں گے. تو والدین کی طرف دیکھتی ہے، اور والدین بھی حضرت ابوبکر اور ان کی ام رومان جو ان کی بیوی تھی وہ بھی خاموش رہ جاتے. تو پریشان ہو جاتے وہ کہ والدین بھی کچھ جواب نہیں دے رہے، وہ لوگ بھی خاموش ہیں. تو ان کو ایسا ہو جاتا کہ ارے یہ لوگ بھی سن کر میرے اوپر، ان کے دلوں میں بھی ایک شک کا کیڑا پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے. کیا یہ لوگ مجھے نہیں پوچھ رہے کہ کیا اصل واقعہ ہے، مجھ سے نہیں پوچھ رہے بول کر وہ پریشان ہوتی ہے، اور غصے سے کیا ہو جاتی ہے، پلٹ کر لیٹ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیتی، پلٹ جاتی ہے. تو وہ پلٹنے سے پہلے یہ کہتی ہے کہ وہ بات کو یاد دلاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے کے لیے صبر کیا تھا، اور کہا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گا، میں اچھا صبر کروں گا، میرے لیے صبر ہی کافی ہے بول کر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں رو کر اللہ تعالیٰ سے بولتے کہ میں خوبصورت صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا. تو وہ بات کہتی ہیں، وہ آیت کو کہتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں بھی صبر کروں گی اور میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتی ہوں بول کر وہ پلٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فوری اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیتیں نازل فرما دیتے ہیں. اس کے بعد تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے.
برات کی آیتیں اترتی ہیں جو ہم اب آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، تو فوری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کی گواہی دے دی، تو ان کی ماں کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ اے عائشہ اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی، میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی ظاہر کی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر شکریہ ادا کرتی ہیں. تو یہ تمام واقعہ تھا، یہ مختصر سا واقعہ تھا، حدیث میں اور تفصیل سے واقعہ ہے. انشاءاللہ آج ہم اسی پر اپنے درس کو اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آیت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.